السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے صبح سویرے مدرسہ اسکول نکلنا تھا تو میرے گھر کا یہ حال تھا کہ آج صبح ہی سے گھر پر ایک خاص قسم کی ہلچل تھی۔ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بازار میں سامان خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ ابا آج صبح سویرے بغیر نہائے دھوئے کام پہ نکل گئے۔ بڑی بہن کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ امی کے ساتھ مل کر ٹفن تیار کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن ادھر سے ادھر کودتی جا رہی تھی کہ بھیا آج مدرسے کو جائیں گے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی، اماں میں بھیا کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ گھر بھر میں عید کا موسم اور سما تھا، اور ایک ماں و دولت تھے جو گال پھلائے شکنے چڑھائے زمانے بھر سے بیزار بیٹھے تھے۔ دل میں تو بار بار آ رہا تھا کہ آج تو جی کڑا کہ کہہ ہی دوں، مجھے مدرسہ نہیں جانا۔ تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور وہاں جھکماری کرتا ہوں۔ بہت ہو گیا اب کہ میں کسی بھی حال میں مدرسے نہیں جاؤں گا۔ دل ہی دل میں طرح طرح کے خیالات آتے اور جاتے رہے۔ دماغ وسوسوں کا جال بنتا اور پھر خود بخود ٹوٹ جاتا۔ قسم ہا قسم کے ڈائلیگز ذہن میں کل بلاتے، اور پھر بلی کی گردن میں گھنٹی باندھنے کا موقع آتا تو اپنی موت آپ مر جاتے۔ اسی سوچ بچار میں کوچ سفر کا وقت ہو گیا۔ اوپرے دل کے ساتھ دو لقمے مارے اور اٹھ گیا۔ بیچاری امی پکارتی رہی کہ بیٹا سفر ہے کچھ تو کھا لو، مگر یہاں گھر چھوڑنے کے غم کے ساتھ غصہ اس پر بھی تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے، لہذا اس غصے کا اظہار ضروری تھا۔ ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے۔ بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا اٹھا لائے اور جیب میں جتنے پیسے تھے روزگاری سمیت 300 روپے سب نکال کر دے دیے، یہاں تک کہ آخر میں 1 روپے کا سکہ نکل آیا، وہ بھی دے دیا۔ خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ 1 روپیہ بھی لے لیا۔ کنکیوں سے دیکھا کہ گھر کے سبھی افراد کو میری یہ حرکت نہایت ناگوار گزری، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جھٹک دیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑائی جاتی ہے۔ خیر ابا تو 1 لقمہ بھی نہ کھا سکے تھے۔ امی نے بھی زبردستی 2 لقمے ٹھونسے اور اٹھ گئی۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر ماں و دولت کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے جسے پچھلے مہینے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، بیگ اٹھایا۔ امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر بلائیں لی۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کی، جس کا آخری جملہ یہ تھا، بیٹا محنت سے پڑھنا، وقت ضائع مت کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ اختیار آنکھیں اوپر اٹھ گئی اور دل کام کر رہ گیا۔ ابو کا چہرہ گوسپاٹ اور ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا، تاہم آنکھوں میں چھپا درد جھلک رہا تھا، بلکہ چھلکنے کو تھا۔ ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا اور آنکھوں میں درد کے سائے لہراتے تھے۔ امی تو ہر مرتبہ اس بار بھی رو دی تھی، قبل اس کے کہ مجھ سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتی۔ دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے اتر گیا۔ آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی ابلنا تھا۔ کہنے لگا، بس بھیا کیا بتائیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے، امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اندھے منہ گر جاتی ہے، بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہے، ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اکثر گھر میں 8 دن تک صرف کھچڑی پکتی ہے، جسے سب گھر والے اچار یا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے ہیں۔ سب سے برا حال گھر پر امی کا ہوتا ہے، بسا اوقات 3 دن تک کچھ کھاتی ہی نہیں ہے۔ ایک چپسی لگ جاتی ہے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے منہ سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں۔ رات کو چپکے میں دیکھتا ہوں، امی کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی،
کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ امی جان مصلی پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہے۔ میں قریب ہی تھا، ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اے اللہ میرا بیٹا۔ وہ جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تو ابو کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی تو 20 مرتبہ رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا تو روتی ہوئی بڑی بے بسی سے کہتی ہے، بس یوں ہی اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے کھایا بھی ہوگا یا نہیں، اسے کوئی ستاتا تو نہ ہوگا، وہ اگر بیمار ہو گیا تو میرے لخت جگر کو کون دیکھے گا۔ اسی قسم کے جملے کہہ کر خود بھی روتی اور مجھے بھی رلاتی ہے، اور جس رات یہ قصہ پیش آتا ہے پھر وہ رات میری اور تمہاری امی کی مصلی پر گزر جاتی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنے رو میں یہ سب سناتا جا رہا تھا اور میں حیرت و تعجب کے مارے بت بنا اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا جس دن ہم بہن بھائی رات کو کھا پی کر فارغ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ تمہاری باتیں کرتے ہیں، اور امی کھل کر تمہارے بچپن کے قصے سناتی ہے، اور ہر مرتبہ ابو اخیر میں اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، تم لوگ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ مجھ پر یکے بعد دیگر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت و شرمندگی لے رہی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے کھڑے ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ میرا جگری دوست خالد آ گیا اور اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا، بس کیا یار اتنی جلدی چل بھی دیے، ابھی تو آئے تھے۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا۔ کہنے لگا، یار آج صبح غضب ہو گیا، تمہارے ابو صبح سویرے حاجی جنید کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور حاجی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پہ لگا، کیوں حرام کا مدرسے میں ڈال رکھا ہے، اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا، وہ تو ابھی تک نہیں دیے۔ اور پتہ نہیں حاجی کیا کیا بکتا رہا، آخر میں کالر پکڑ کے اس نے ابا کو ایک تھپڑ مار دیا، اور جیب سے 2000 کی نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پر ماری کہ لے بھکاری، آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ ابو نیچے گری ہوئی نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ صبح کا وقت تھا، یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا، صرف میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھے برداشت نہ ہو سکا، میں نے لپک کر پوچھا، چچا جان آپ تو محلے کے شریف اور عزت دار آدمی ہیں، آخر اس کمینے حرامی بڈھے سے اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوست لوگ مل کر اس بڈھے کو ٹھکانے لگا دیں؟ ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، نہیں جی بیٹا، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں جا پائے گا، اور میں اس کو پڑھا کر جنت کمانا چاہتا ہوں، دائمی جنت کے لیے عارضی ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں رک کر آپ لوگوں سے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ چینل نیا شروع کیا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ہمارا چھوٹا سا چینل کل کو ایک بہت بڑا چینل بن جائے اور ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کے واقعات پیش کر سکیں۔ جی ہاں ناظرین، تو آگے چلتا ہوں۔ یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کانٹوں تو بدن میں خون نہیں، میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت پیسوں والا قصہ گھوم گیا، میں اپنے آپ کی نظر میں ذلیل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ تھا، مجھے زمین اپنے پیروں تلے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خالد تو یہ حادثہ سنا کر چلا گیا، اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو چل دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مسجد کے قریب ہی ناظرے کے بوڑھے استاد مل گئے، انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا محنت سے پڑھنا، بڑی مدت کے بعد اس بستی سے کوئی عالم بنے گا، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہے، تم ہماری پونجی ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ اب تک کی زندگی تو ضائع ہی کیے جا رہا تھا۔ بستی سے نکلتے وقت اچانک کسی نے آواز دی، رک جاؤ بیٹا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی کے بوڑھے بابا جی تھے، بڑی مشکل سے چوراہے پہ
बिछी चारपाई से उठे, लकड़ी के सहारे टेक लगाते हुए आए। करीब आकर मोहब्बत पास नजरों से देखा और आबदीदा होकर कहने लगे, बेटा तुम मदरसे जाते हो तो दिल बड़ा खुश होता है। बेटा हम गुनहगारों के लिए दुआ करना। अपनी ज़िंदगी में तो कुछ न कर पाए, अब तुम जैसे बच्चों के सहारे जी रहे हैं कि जन्नत में तुम जाओगे तो तुम्हारा दामन पकड़कर पीछे पीछे हो लेंगे। देखो इस दिन अपने गुनहगार बाबा जी को भूल मत जाना। बंदा सर झुकाए शर्मिंदगी के साथ उनकी गुजारिशात सुनता रहा और अपनी हालत पर अफसोस करता रहा। उसके बाद हम आगे बढ़े, स्टेशन पहुँचे, ट्रेन निकलने को थी। मैं जल्दी से लिपक कर चढ़ा। भाई ने बाहर से बैग फेंका और ट्रेन फर्राटे भरती हुई तेजी से दौड़ने लगी। मैं सामान वही दरवाजे पर छोड़कर खड़ा हो गया। महबूब वतन की गलियां निगाहों के सामने से गुजर रही थी। कभी अब्बू जी का गमज़दा चेहरा सामने आ जाता, कभी रोती हुई अम्मी याद आ जाती, कभी छोटी बहन का सर निगाहों के सामने घूम जाता, कभी छोटा भाई हाथ लहराता नजर आता, कभी शफकत फरमाते हुए मकतब के उस्ताद जी दिखाई देते और कभी बाबा जी की लजाजत भरी दरखास्त जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देती। फिर पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि मैं दरवाजे पे खड़े खड़े फूट फूट कर इतना रोया कि शायद वो बायद ही कभी ज़िंदगी में इतना रोया होगा। ये एहसास ज़िया के आंसू थे जो अब तक की ज़ाय शुदा ज़िंदगी पर बह रहे थे। ये अपनों के अरमानों का खून था जो आंसू की शक्ल में जारी था। प्यारे तालिबे इल्म और स्टूडेंट भाइयों, अगर घर से निकलते वक्त इबरत की आंखें खुली रखी जाए, अपने गिरदो पेश पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये सारे मनाजिर खुली आंखों देखे जा सकते हैं। जब तुम घर से निकलो तो अब्बा के ज़ख्मी मुस्कुराहट को गौर से देखा करो, तुम्हें उनमें कुछ अनकही कहानियाँ नजर आएगी। कभी गौर किया कि अम्मी के होठ मुस्कुराते हुए कप कपा क्यों जाते हैं? कभी सोचा कि बहन दरवाजे तक क्यों नहीं आती? इसलिए कि कहीं उसके आंसू देखकर तुम्हारे हौसले छूट न जाए। घर का हर फर्द लाख गमों के बावजूद खुशी खुशी तुम्हें रुखसत करता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी हिम्मत न टूट जाए। वरना कौन भाई बहन है जो अपने भैया की जुदाई पर न रोए? कौन बाप है जो अपने जिगर के टुकड़े की फुरकत पर हंस रहा हो? और दोस्तों, कौन सी माँ है जो लब पर तबस्सुम सजाए अपने प्यारे बेटे की जुदाई देखती रहे? बखुदा 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 इन सब पर हमारी जुदाई शाक है। अब्बू जी को महल्ले के जलील आदमी से गालियाँ खाने का शौक नहीं आता, वो हमारे लिए गालियाँ सुनते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पसीने में डूब कर मेहनत करते हैं। मकतब के उस्ताद जो 2000 की तनख्वाह पर बरसों से टिके हुए हैं, सिर्फ इस तमन्ना में कि बस्ती का कोई बच्चा मेरी नज़रों के सामने आलिम बनकर आ जाए और इस अमानत को संभाल ले। बाबा जी से पूरी बस्ती डरती है, मगर वो तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए झुके हुए हैं कि उनकी जन्नत का सवाल है। दोस्तों, आओ गिरेबान में मुंह डालकर सोचे कि क्या हम इस काबिल हैं कि किसी की जन्नत का सामान कर सके? क्या हमारे पास एक सजदा भी ऐसा है जिसमें खुदा के सिवा किसी का ख्याल ना हो? जो माँ हमारे लिए 20 मरतबा उठ कर रोती है, क्या हमने पूरे साल में कभी एक मरतबा भी इस प्यारी अम्मा के लिए हाथ उठाए? हम कैसे संगदिल बेटे हैं। माँ के नाम पर तो सारी दुनिया का दिल पिघल जाता है, मगर हम अपनी ख्वाहिशों में ऐसे मदहोश हैं कि माँ तक की कुर्बानियों का हमें एहसास नहीं है। इतने सारे लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाय कर दी जाए, क्या हमारी बेहुदा गुपचुप इतनी कीमती है कि हम किसी के अरमानों उम्मीदों का खून कर दे? क्या मदरसे के आर्जी दोस्तों की इतनी कदर है कि उनके लिए पढ़ाई छोड़कर अपनों की तमन्नाओं का जहां उजाड़ कर रख दे? कब तक बेमकसद जिंदगी जिएंगे? कब तक मदरसे स्कूलों में पड़े पड़े अपने और दोस्तों की जिंदगियां ज़ाय करेंगे? याद रखो दोस्तों, आज अगर हम किसी के अरमान का खून करते हैं तो कल को हमारे अजीज़ भी हमारे अरमानों का खून करेंगे। आज अगर हम किसी की कुर्बानियाँ रायगा किए बैठे हैं तो कल को हमारी कुर्बानियाँ भी रायगा जाएगी। प्यारे भाइयों, उस अब्बू का वास्ता जो हमारे लिए ज़िल्लत झेल गया,
اس اماں کا واسطہ جس کا کوئی پل ہماری یاد کے بغیر نہیں گزرتا، مکتب کے اس شفیق استاد کا واسطہ جن کی دعائیں ہمارے نام کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی پر غور کرو، خدا را وقتی لذت کے لیے دائمی ذلت کا سودا نہ کرو۔ دوستو، آؤ آج میں اور آپ مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ اب کے مدرسے کی زندگی کچھ الگ زندگی ہوگی۔ اب رات دن مقاصد کے ساتھ گزاریں گے۔ اب محفلوں میں اور لغویات میں وقت ضائع نہ کریں گے۔ اب تو اساتذہ کا احترام میں، اپنے ٹیچرز کا احترام میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ اب ایسی محنت ہوگی کہ دوسروں کو ترس آ جائے گا۔ اس مدرسہ اسکول میں ہم اپنے اللہ کی محنت، اپنے اللہ کی محبت لینے کے لیے آئیں گے۔ اب کے رات کو اٹھ کر روٹھے ہوئے پیارے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اب کی نافرمانی والی زندگی کے بجائے اطاعت والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ہمارا آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اس چھوٹی سا چینل کو بڑا چینل بنانے میں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔